إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے میرے پاک پیغمبر سوال کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، لڑائی کرنا ان مہینوں میں، کل قتال فیہ کبیر، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے گا قتال فیہ، لڑائی کرنا ان مہینوں میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور لیکن لفظ زائد ہے، آپ نے لیکن کو بریکٹ دے کے لکھنا، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی تشریح میں، اور لیکن روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہی، اور انکار کرنا اللہ کے حکموں کا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اکبر من القتل، اور دین میں فتنہ پھیلانا زیادہ بڑا ہے لڑائی سے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور اے میرے پاک پیغمبر ہمیشہ رہیں گے وہ لڑائی کرتے تم سے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر طاقت رکھ سکے وہ۔ میرے پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذکات، ذی الحج، محرم اور رجب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 لوگوں کا ایک دستہ بطن نخلا کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں کے لوگوں کی نقل و حرکت کا پتہ کرو۔ یہ لوگ آئے دن مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے اور تیاریاں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطن نخلا، یہ طائف کے اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ، بطن نخلا، طائف اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ بطن نخلا، تو اس کی طرف آپ نے اپنے 8 لوگوں کا دستہ بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ وہاں کے لوگ مدینہ کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کس حد تک کر رہے ہیں۔ یہ لوگ چلے، لیکن تاریخ کیا تھی؟ جمادی الثانی کی 28 تاریخ تھی، اور سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، 2 ہجری اور جمادی الثانی کی 28 تاریخ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دستہ چلا، لیکن جب قریب پہنچے تو ان کو کچھ لوگ ملے جو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے، پاک پیغمبر کے دستہ کے لوگوں نے، جو آپ کا سمجھو کہ یہ سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے، ان لوگوں نے ان قافلے والوں پر، تجارتی قافلے والوں پر حملہ کر دیا، ان کا ایک آدمی مار بھی دیا، اور سارا تجارتی سامان اور تجارتی سامان کے مالکوں کو پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ لے آئے۔ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ جب پکڑ کے لے آئے پاک پیغمبر کے پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوہرا صدمہ ہوا۔ ایک صدمہ یہ کہ میں نے تمہیں جہاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں وہاں کے حالات کی آگاہی کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے تمہیں ان کی نقل و حرکت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ سوال دے کے آؤ، معلومات لے کے آؤ، خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے لڑائی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ایک صدمہ یہ کہ جب جہاد کے سفر پر بھیجا نہیں، جہاد کیا قتال کر لے۔ دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو اس بات میں غلطی لگی، انہوں نے سمجھا کہ آج 30 جمادی الثانی ہے، لیکن جمادی الثانی کا مہینہ 29 کا ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور رجب کی 1 ہو چکی تھی۔ اب رجب کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ان لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اتنی زبردست انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ رجب کے مہینے کے اندر، اس کے آغاز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحابی ہیں وہ ہم سے لڑے، بلکہ ہمارا ایک بندہ بھی مار دیا، تجارتی سامان بھی آ گیا، باقی لوگ گرفتار ہو کے بھی آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے ایسی باتیں کہی، مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے سب کچھ کہا، جو ایشو اٹھے، میں نے کہا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، نبی علیہ السلام پریشان ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین یہ ساری آیتیں اتار دی آخر تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھ سے پوچھتے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کیوں کی گئی، ان سے کہہ دو کہ واقعی یہ نکاح کے لڑائی کیوں کی گئی، اور تم خود کہتے ہو کہ حرمت والے مہینوں میں قتال گناہ ہے، اور خود تم نے لڑائی کی، قتال کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اتنا زیادہ انہوں نے ایشو اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دو حرمت والے مہینوں میں لڑنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اب لیکن آئی ہے نا جو میں نے پہلے لکھوایا تھا، لیکن جو کام تمہارے اندر پائے جاتے ہیں
اللہ نے فرمایا جو کام مکہ والوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس لڑائی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دیکھو نا، میں آپ کو مصدقہ بات کہتی ہوں کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جب اپنی پیڑھی کے نیچے سوٹا پھیرو گے نا صفائی کرنے کے لیے تو ذرا مشکل ہوگی، اور دوسرے کے نیچے بڑی جلدی پھیرا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ پنجابی کی بات کا ہوا کہ دوسروں کی عیب جوئی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اور اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے گناہوں کو دیکھنا، یہ انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اپنے اندر ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، برائیاں مل مل کے گناہ شہتیر کے برابر ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں میں نظر نہیں آتے۔ اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کہتے ہیں مولوی کو لوگ مکھی مار گئی آتے بدا مارتا ہے خون کرتا، کہ چھوٹی سی معمولی سی غلطی جو دوسروں کی ہوتی ہے اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دی کہ ان سے کہہ دو لیکن جو تم نے اللہ کے راستے سے ان کو روکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تبلیغ تھی، آپ نے کون سا ان کی زمینیں حاصل کر لی تھی، زمینوں پہ آپ نے قبضہ کر لیا تھا، آپ نے کیا نقصان کیا تھا مکہ والوں کا یا مدینہ والوں کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کی دعوت دیں، آپ کا انصاف، بچیوں کی عزت، عورتوں کا مقام اور حلال کھانا، اور دوسرے کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، اللہ کی پہچان کرانا، صلہ رحمی کرنا، دوسروں کو حق جاننا، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا۔ آپ کے تو سارے جو احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ تو ہیرے جواہرات اور موتیوں کی مانند تھے۔ کیا نقصان کیا تھا آپ نے؟ لیکن انہوں نے روکا، کیونکہ دیکھو آپ نے طائف والوں سے بھی کہا تھا کہ تم نے نہیں کلمہ پڑھنا، میرا راستہ نہ روکو۔ انہوں نے روکا تھا نا راستہ، لیکن میرے مالک نے راستہ صاف کر دیا، مکہ فتح ہو گیا، عظیم الشان طریقے کے ساتھ فتح ہوا، کسی کافر کے اندر جرت نہ ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرے، حالانکہ وہ تو تعداد میں 10-12 ہزار تھے، پورا علاقہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا باروب کر دیا، میرے پاک پیغمبر کی شخصیت کو اتنا باروب کر دیا کچھ نہ کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں لڑنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تمہاری غلطیاں کتنی، تم نے اللہ کے راستے سے روکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی اور شہید بھی کر دیا، اور تم نے جو پاک پیغمبر اللہ کا کلام لے کے آئے کفر بھی اس کا انکار کر دیا، اور تم نے مسجد حرام سے روکا۔ مسجد حرام وہ جگہ ہے، مشرکین مکہ کے عقیدے کے مطابق بھی کوئی شخص مسجد حرام سے روکا نہیں جا سکتا، جو بھی اپنے مذہب کا آئے جس حال میں، سب کے لیے کھلے دروازے، مکہ کے کوئی دروازہ بند کر سکتا ہی نہیں، آج تک بھی نہیں بند کر سکتا۔ تم نے دروازہ بند کیا، پاک پیغمبر کا داخلہ مسجد حرام سے بند کیا، بلکہ تم نے یہاں تک بس نہیں کی، ان کے گھروں میں پابندیاں لگائیں، تم نے اونچی قرآن نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں تک بس نہیں میرا بیٹا، 3 سال کے لیے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، اور معاشرتی بائیکاٹ کر کے ان کو وہاں نہیں رہنے دیا مکہ کے اندر، بلکہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پہاڑوں کے پیچھے ان کو پناہ لینی پڑی، جہاں کڑکتی دھوپ تھی، نہ کوئی چھاؤں تھی، نہ کوئی درخت تھے پتے والے، نہ کچھ تھا وہاں کو 3 سال، تھوڑا بہت وقت نہیں۔ اسی کمزوری سے امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رہائی ملی، وفات پا گئی، تاب نہ لا سکی، اتنی ویکنس آ گئی، اسی کمزوری کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب بھی چل بسے، یہاں ان کا حال ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے کہ تم نے مکہ والوں کو مکہ کے اندر نہیں رہنے دیا، بلکہ آخر کار سن 1390 کے اندر، اس سے پہلے سن 590 میں کتنے لوگوں کو حبشہ جانا پڑا۔ حبشہ میں کیا تھا، نہ ان کے گھر بار، نہ ان کے عزیز و اقارب، کسی کا بیٹا ایمان لایا، کسی کی بیوی ایمان لائی، کسی کا باپ ایمان لایا، کسی کا خاوند ایمان لایا، کسی کا کوئی ایمان لایا، آ جا کے ایک ہی جوڑا تھا جو چلا تھا یہاں سے، کس کا جوڑا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے جوڑے کے بعد ہجرت کا حبشہ پہنچا ہے، باقی سارے الگ الگ تھے۔ کیا بیتی ان پہ، کاروبار کا معاملہ کیسے کیسے ان کا ہوا، اجنبی علاقہ، گفتگو بولی زبان ان کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پہ چل پڑے، اللہ نے ان کو بچایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم نے پاک پیغمبر کے قتل کے اس قدر مضبوط منصوبے بنائے کہ آخری میٹنگ دارالندوہ کے اندر، دارالندوہ ان کا آفس تھا جو کہ صفا پہاڑی کے پاس تھا کافروں کا، آخری میٹنگ کڑکتی دوپہر میٹنگ ختم ہوئی، آپ لمبی چوڑی بات نہیں کرتی، کہ یہ فیصلہ ہوا ابو جہل کی طرف سے کہ قتل کر دیا جائے، ایک بندہ نہ قتل کرے، سارے خاندان کا ایک بندہ مل جائے، آ جا کے پاک پیغمبر کے خاندان والے دیت مانگیں گے تو مل کے 100 اونٹ دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ نہیں پتا تھا میرے پیغمبر کو آگاہ کرنے والا خالق کائنات ہے۔ ان کی میٹنگ برخاست نہیں، بس حکم پاس ہوا، اللہ نے فوراً وہی نازل کر دی، میرے سوئے نبی جی نکل چل اپنے گھر سے۔ نبی علیہ السلام کڑکتی دوپہر میں دھوپ میں، آپ نے ہجرت کی، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں سے ان کے ساتھ میرے کے غار سور میں چلے گئے، لمبا چوڑا واقعہ ہجرت کا۔ اللہ کہتے تم نے وہاں سے پیغمبر کو نکال دیا، پھر یہاں تک بس نہیں، نکل گئے تو نکل گئے فرعون کی طرح،
انہوں نے پیچھا کیا، سراقہ بن مالک نے پا لیا، آپ کی گردن کا انعام 100 اونٹ رکھ دیا، تھوڑا انہوں نے کچھ کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر پیغمبر کے صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تو آپ نے ان کو منع کیا، آپ نے اس آدمی کی دیت بھی اپنے پاس سے دے دی، کیونکہ تاریخ میں وہ لکھا پڑا اور اس بات میں غلطی کھا گئے۔ جب کافروں کو دیکھا تو آپ نے ان کے دل میں جوش آ گیا، انہوں نے ان کا بندہ بھی مارا، سارا سامان اور لوگ لے کے پاک پیغمبر کے پاس آ گئے، لیکن آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو تم نے دین میں فتنہ بازی شروع کی ہے نا، یہ تو اس لڑائی سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو ایک گناہ نہیں گنا، اللہ نے ان کو سارے گناہ گن دیے، اور سارے گناہوں پر میں تھوڑے سے ٹائم پہ روشنی بھی نہیں ڈال سکتی، موٹے موٹے 4-5 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی اس بات سے بری ہوئی ہے، ان لوگوں نے کسی بھی طریقے سے میرے پاک پیغمبر کو چین سے مکہ کے اندر بیٹھنے نہیں دیا تھا، نہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کچھ چین اور سکھ کی زندگی ملی تھی۔ کیا کیا ان کا حشر کیا گیا، پوچھو مائی سمیہ سے، ان کے خاوند سے، ان کے بیٹے سے، جب ان کو سب کے سامنے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، تھوڑی بات نہیں تھی میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، اپنی غلطیوں کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میرے بچہ اپنا محاسبہ کرے، سونے سے پہلے ضرور کر لیا کرو کہ آج کا سارا دن ہمارا کن کاموں کے اندر گزرا، آج کا سارا دن ہمارا کن کاموں کے اندر گزرا، صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے کام اپنے رب کی رضا والے کیے، اور کتنے کام ہم نے ہماری زبان سے شیطان نے کیسے کیسے بول بلوائے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا، سارا دن ہمیں اس کلاس میں رکھنا، لیکن اللہ جو رکاوٹیں اس کلاس میں آ رہی ہیں، درد دل سے دعا اللہ وہ دور کر دینا، بیماری کی شکل میں، ازمائش کی شکل میں، لوگوں کی شکل میں، شیطان کی شکل میں، جتنی بھی ازمائشیں، تمام میری بچیاں جو دین کا کام کرنے والی، میری اپنی بیٹیوں سمیت، آپ سمیت پوری دنیا کی بیٹیوں کے لیے، پوری دنیا کے بیٹوں کے لیے میری درد دل سے دعا کہ اللہ اس دین کے کام کی رکاوٹیں دور کر دے دو۔ یا سالونہ کا، اے میرے پاک پیغمبر سوال کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، لڑائی کرنا ان مہینوں میں، یا جہاد کرنا ان مہینوں میں، قل قتال فیہ کبیر، ہے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے گا لڑائی کرنا ان مہینوں میں یا قتال کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور لیکن روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ، اور انکار کرنا قرآن و حدیث کا یا پاک پیغمبر کا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے، یا نکالنا مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اکبر من القتل، اور دین میں فتنہ زیادہ بڑا ہے لڑائی سے یا قتال سے یا جہاد سے، ولا یزالون، اور اے میرے پاک پیغمبر ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم، لڑائی کرتے تم سے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھ سکے۔ طاقت ہے میرے بیٹا کسی دشمن کی ہم کو دین سے روکنے کی؟ انشاءاللہ نہیں طاقت، انشاءاللہ نہیں طاقت۔ جب ہم اسلام میں آ جائیں تو کلمہ پڑھ لیں، ان اللہ ربی و ربکم کا وعدہ کر لیں، پھر کبھی بھی ہم نہیں پھر سکتے۔ اللہ فرماتے کہ مکہ والوں کی سر توڑ کوشش تھی، جتنے بھی انہوں نے 13 سال کے اندر نبی علیہ السلام سے معاہدے کرنے چاہے تھے، ایک سازش کے تحت تھے، ایک فتنے کے تحت تھے، کہ کسی مشورے میں کبھی آپ کو لالچ دے کے کبھی آپ سے غلطی کروا دیں۔ ان کا یہ ارادہ ہرگز ہرگز نہیں تھا کہ ہم یہ اپنی باتوں کو پورا کروا کے اسلام لے آئیں، بلکہ ان کا پاک پیغمبر کو اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو دین سے پھیرنے کا ارادہ تھا۔ جیسے مدینہ میں آ کے یہودیوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، ہم نے شروع کے اندر پڑھا ہے، پورا زور لگا دیا، یہاں تک کہ ان کے علماء نے کہا کہ صبح صبح اعلان کر دو سارے ہی مسلمان ہو گئے ہم یہودی۔ اس دن پچھلے ٹائم یہ غلط اعلان کر دو کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد تحقیق کر کے دیکھیے یہ نبی وہ نبی نہیں جس کا ذکر ہماری تورات میں آیا۔ کہاں تک انہوں نے کچھ کہا، سب کچھ کر کے دیکھا، اور سب کچھ مکہ والوں نے کر لیا کہ پاک پیغمبر کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کچھ نہ کچھ ہم ان کو پھیر دیں، اپنے دین کی طرف راغب کر دیں، یا ان کی زبان سے یہی نکل آئے کہ تمہارا دین بھی کسی حد تک سچا ہے۔ بس اللہ فرماتے ہیں جو شخص آگے اللہ نے دھمکی دے دی کہ جو مرتد ہو جائے گا، جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کے عالم میں مر جائے گا، اور مرتد ہونے والوں کو دوبارہ اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ جب اسلام کا ذائقہ انسان چکھ لے، اسلام کی مٹھاس انسان چکھ لے، دل کے اندر کلمے کی محبت آ جائے، پھر تو اس کو کاٹ دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، کلمے سے نہیں پھرے گا، کلمے سے نہیں پھرے گا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم سب جانتے کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا. اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بات ایجاد کی تھی دین میں کہ جب ان کو پھانسی پہ لٹکانے لگے کہ ایک میری آخری خواہش ہے, مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو. یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. دین میں سنت کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ ایسے وقت میں 2 نفل پڑھے جائے. کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو کہا تم جلدی جلدی پڑھ رہے ہو نفل. کہا اس بات کے ڈر سے میں نے جلدی ختم کی. تم یہ نہ کہیں کہہ دو کہ موت کے ڈر سے نفل لمبے کر رہا ہے, میں موت سے نہیں ڈرتا, لیکن میری آخری تمنا 2 نفل پڑھ لو. میرے بیٹا کیسی کیسی تکلیفیں ان کو آئیں, انہوں نے دین پہ چھلانگیں لگا کے اس سولی کو قبول کر کے اور جنتوں کے اندر وہ پہنچ گئے. کسی میدان میں انہوں نے شکست نہیں کھائی. اللہ کہتے ہیں کہ اور طاقت رکھتے ہوں. اگر طاقت فرعون رکھتا ہوتا, اس کا خیال تھا کہ میرا پورا ہولڈ ہے بنی اسرائیلیوں پہ, کیسے ان کا دل چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے. ظاہری بات ہے جادوگر موسیٰ علیہ السلام ملے ہوئے ہیں, بھلا جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اس نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے کہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تیرے دھمکیوں کی, تو ہمارے مخالف سے مسے پاؤں اور ہاتھ کاٹ کے سولی دے دے گا. اگر تو جو بھی تکلیف ہے, زندہ بندے کا بازو کاٹنا, ٹانگ کاٹنا, کوئی تکلیف تھوڑی نہیں ہے بیٹا. ایک داڑھ نکالنی پڑ جائے انجیکشن کے بغیر تو پتہ چل جاتا بندے کو, وہ بھی انجیکشن لگا کے نکالتے, پھر تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے. ٹانگ کا اور بازو کا کاٹنا کوئی تکلیف معمولی تھی؟ کبھی اپنے ذہن میں رکھو اس بات کو. لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو ہمیں دے گا تکلیفیں جان نکلنے سے پہلے پہلے, ہمیں تو اس بات میں خوشی ہے. اور یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے ابھی ابھی تیرے پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے, اس سزا میں یہی ہماری غلطی معاف کر دے, اور باقی سزائیں تو ہمیں دے سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ساری زندگی جادوگروں میں نکالی ہے, جادوگری میں نکالی ہے. تو خیال تھا فرعون کا جس طرح میرا ان کے جسموں پہ ہولڈ ہے, جو چاہتا ہوں میں یہ بنی اسرائیلی کرتے ہیں, جب کھلاتا ہوں کھاتے ہیں, جب ان کو آرام کا کہتے ہو تو آرام کرتے ہیں. جس طرح میرا ان کے جسم پہ ہولڈ ہے ویسے دل پہ بھی ہولڈ ہے. دل پہ ہولڈ اللہ رب العالمین کا ہے. ہم کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. حدیث میں آتا ہے ابن آدم کا دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. جب انسان کفر کرتا ہے اللہ اس کو کفر کی طرف موڑ دیتا ہے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے, اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مرتد ہو گیا وہ واجب القتل ہے. اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ انہی لوگوں کو حرام قتل کیا تھا جن پر 3 قسم کے گناہ تھے. اسلام سے مرتد ہو گئے اور پاک پیغمبر کے اصحابیوں کے قاتل تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں انہوں نے اپنی زبان سے شعر شاعری کی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے لونڈیاں پال رکھی تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں نعوذ باللہ زبان درازی کرتی تھی. الحمدللہ سونے مالک تیرا, ہم نے اپنی زبان سے تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ضرور ہمیشہ رہیں گے وہ یقاتلونکم, لڑائی کرتے تم سے, حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے, ان استطاعوا, اگر وہ مکہ والے طاقت رکھ سکیں, ومن یرتد منکم عن دینہ, اور جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے, فیمت, پس مر جائے, وہو کافر, اور وہ کافر ہو, فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, بس یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. جب انسان کافر ہوتا ہے, کفر کے دور کی اس کی ساری نیکیاں اللہ سلامت رکھتے ہیں اگر وہ تہ دل سے اسلام لے آتا ہے, اور جب وہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور گناہ لازم آ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر ان کے لیے سارے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکنے والی جہنم کی آگ ہے. اور جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے, پس مر جائے اور وہ کافر ہے, فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ, بس یہی لوگ ہیں ضائع ہو گیا مال ان کے دنیا میں اور آخرت میں, واولئک اصحاب النار, اور یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, بلکہ جب یہ حکم آ گیا سب اکرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ہمارے پر افسوس ہے, ہمیں پتہ نہیں چل سکا. اس وقت کوئی ایسے میسج نہیں تھے, نہ کوئی ان کے پاس موبائل تھے کہ ان کے پاس وہ کیلنڈر آ گیا, یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی تاریخ کے پتہ کرنے کی. بس آ جا کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا تھا. جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے کھل کے آ گیا, ان کو اپنی ڈبل غلطی کا احساس ہوا, بہت پریشان ہوئے, پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کیا کرے, ہمارا سارا سفر جہاد کا ضائع ہو گیا, ہمارے سارے پچھلے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں, جن کا ارادہ جہاد کرنے کا اور ان کی پہلی زندگی ان کا ماضی صاف ہے, اللہ رب العالمین بڑا ہی مہربان ہے, غفور الرحیم ہے. جب انہوں نے اپنی اس غلطی پہ شرمندگی کا اظہار کیا, نادم ہو گئے, اللہ سے معافیاں مانگی, پاک پیغمبر نے بھی اس آدمی کی دیت دے دی
جو بھی، کیونکہ کافروں کے ساتھ بھی جن سے مادہ ان کی دیت دینی پڑتی ہے، اس کا ذکر بھی ہم قرآن پاک میں پڑھ لیں گے۔ ویسے اگر مسلمان کافر کو مارتا جہاد میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ معاہدے والے لوگ تھے، اس لیے اس کا مسئلہ بنا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، ان کا ماضی صاف ہے، ان کی نیت صاف تھی، وہ غلطی کھا گئے، اور غلطی جو ہے انسان کی بھول چوک اللہ نے معاف کی، یہ اجتہادی غلطی تھی، یہ اللہ نے معاف کر، تاریخ کا پتہ نہ چل سکا، اور دوسرا دل میں سوچ لیا کہ کافروں کا دستہ ملا، بڑا مال ملا ہے، تو ان پہ جب ان کا مقابلہ کیا تو ایک آدمی مارا گیا، اور باقی سب کو وہ زندہ ہی گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ تو ایسے چانس ہو جایا کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید کی حدیثیں بخاری شریف میں بھی آتی ہیں، مسلم میں بھی آتی ہیں، بار بار آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنا دستہ بھیجا، لشکر بھیجا، دیکھیے انہوں نے جب حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے پہلے مقابلہ کیا، ایک روایت میں آتا کہ ایک آدمی کا بازو بھی کاٹ دیا۔ جب انہوں نے آگے سے قصاص لینا چاہا تو وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اسامہ بن زید کہتے کہ ہم دو لوگ تھے، انصاری تو کلمہ پڑھنے پر پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس خبر آئی تو آپ نے اس بات کو اتنے تکرار سے دہرایا، اسامہ تیرا کیا بنے گا؟ جب قیامت کو وہ کلمہ پڑھتا آئے گا تو نے اس کو قتل کر دیا۔ جب آپ نے بار بار اس لفظ کو دہرایا، اسامہ کہتے میں اتنا شرمندہ ہوا، اور میں نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، تاکہ مجھ سے یہ غلطی کفر کے عالم میں ہو جاتی۔ ایک اور واقعہ بیتا حدیثیں تو بڑی آتی ہے، خالد بن ولید کے زیر تحت آپ نے دستہ بھیجا۔ جو لوگ مخالفین تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح اپنے اسلام کا اظہار کریں، انہوں نے عربی کے اندر الفاظ کہے کہ ہم بے دین ہو گئے، حالانکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کے یہ نیا دین قبول کر لیا ہم نے۔ انہوں نے اپنی زبان سے واضح طور پہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کہا تو انہوں نے پکڑا اور قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو بھی سب کے حصے میں دے دیا کہ اتنے اتنے ایک کے حصے میں آ گئے۔ جو صحابہ کرام باقی تھے انہوں نے تو کسی کو بھی قتل نہ کیا، یہ خالد بن ولید نے جو ان کے حصے میں آئے تھے انہوں نے قتل کر دیے۔ جب یہ سارا واقعہ پاک پیغمبر کے پاس پہنچا تو آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سونے جو کچھ خالد بن ولید نے کیا میں اسے بری ذمہ ہوں، اور آپ نے اتنا ڈانٹا کہ تم نے ان کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ انہوں نے کلمہ کس انداز سے کہا تھا، تم نے تو ان کی ظاہری حالت پہ فیصلہ کرنا تھا، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ جب اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں اللہ بھی معاف کرنے پہ قادر ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگیاں ایسی تھی، یہ معاملہ ایسے اللہ نے لکھا تھا، اب اس کے علاوہ یہی ہو سکتا ہے کہ معافی مانگی جائے۔ جنگی عہد کے میدان میں یمان کو تو حذیفہ کے والد محترم تھے اور پاک پیغمبر کے صحابی تھے، افراتفری کے عالم میں صحابہ نے شہید کر دیا۔ حالانکہ حذیفہ کہتے جا رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، یہ تو میرا باپ یمان ہے، یہ تو میرا باپ یمان ہے۔ جب جزاکم اللہ خیر، جب یہ کہتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دماغ، ان کے حواس باختہ ہو چکے تھے پاک پیغمبر کی وفات کا، شہادت کا جا کے پتہ آ گیا، جس طرح انہوں نے تیروں کی بارش اپنے اوپر لی، جس طرح زخمی ہوئے 70 صحابہ کرام بے دریغ شہید کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ ساری چیزوں نے دماغ خراب کر دیا۔ اب دیکھو یہ ٹینشن ہوتی، ٹینشن پڑی تھی نا عمر فاروق رضی اللہ کو پاک پیغمبر کی وفات کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہی نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہوگا میں سر قلم کر دوں گا، تلواریں لے کے گھومتے پھر رہے۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، ان کو بٹھایا، ان کو ٹھنڈا کیا۔ ایسے معاملات اس حالات میں ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے غفور الرحیم کا اعلان ہے کہ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے پاک پیغمبر سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، یسألون فی المحیض یسألون عن الیتامی، صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیے، شراب جوا حرام ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی گٹی میں بات رہ چکی تھی، شراب کا چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، اور جو بھی وہ عادتیں جو مکہ والوں کے دلوں میں رچ بچ چکی تھی اللہ رب العالمین نے فرسٹ ٹائم ان کو حرام نہیں کیا، بلکہ پہلے ان لوگوں کی ذہن سازی کی، یہ سب سے پہلے آئے تھے ذہن سازی کے لیے، پہلے ذہن سازی کی، جب ان کے ذہن بن گئے تب جا کے دوسری آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اور ذہن بن گئے، دوسری آیت یہ نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ تم نشے کی حالت میں تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ سب کے دل میں سوال اٹھا کہ جس چیز نے ہمیں نماز، کیونکہ نماز کے ساتھ ان کو پیار تھا، جس چیز نے نماز سے روکا ہم اس کو چھوڑ نہ دیں۔ جب یہ ذہن ان کا پکا بن گیا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا، بلکہ اس آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ سب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی باز آ گئے، سونے نبی جی باز آ گئے، کیونکہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں ان میں کچھ دنیا کا منافع ہے،
شراب کا بنانا، بیچنا، خریدنا ایک بزنس ہے، اور جوا یہ تو ہے ہی حرام۔ تو بہرحال شراب کے خرید و فروخت میں یا سود میں دنیا کا کچھ فائدہ ہے، لیکن دنیا کے فائدے سے جو ہمارا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شراب پینے والے کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں اپنی ماں کو کچھ کہہ رہا ہوں یا اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ جو اس کی منہ میں آتا بکتا ہی جاتا ہے۔ اللہ تمام نشیوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ جہاں جہاں یہ ماں باپ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، جن کی اولاد میں یہ حرکت پائی جاتی ہے، اللہ یہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو راہ راست پہ لے آ۔ شراب پینے والا اگر بن توبہ مر گیا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اس کے بیچنے میں لینے میں سب کچھ نہ کچھ منافع ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے شراب کے متعلق لوگوں کے ذہن بنانے کی۔ یہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس وقت توبہ کر لے اسی وقت ان کی توبہ قبول ہے۔ اور حرام تو کسی چیز کے لیے نہیں رہتے نا، یعنی بیوی کے لیے حرام ہے، ماں کے لیے حرام ہے، کمائی حرام ہے، یہ نہیں۔ جس وقت توبہ کر لے اسی وقت ان کے سارے مسائل اللہ درست کر دیتے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ یا سالونا عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق، والمیسر، کیونکہ جوا ایک ایسی چیز ہے، جوئے میں بعض لوگ جو اس طرح عادی ہو جاتے ہیں، یہ تاش کھیلنا، یہ جوا کھیلنا، یہ ہار جیت کی شرط لگانا۔ ہار جیت کی شرط جس بھی معاملے کے اندر لگائی جائے حرام ہے۔ اس میں آخر تک یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو بھی بیچ دیتے ہیں جوا کھیلنے والے۔ یہ چیزیں مجھے یاد ہے، وہ اعتکاف اس مسجد میں ایک لڑکی آئی، مجھے ابھی اس کی شکل یاد ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 بیٹیاں لے کے اپنی ماں کے ہاں بیٹھ چکی ہوں کہ میرا خاوند نشئی تھا، جب تک میری ساس سسر زندہ تھے میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے فوت ہو گئے، اب یہاں تک خطرہ ہو گیا مجھے کہ میری بیٹیاں بیچ دے گا، مجھے بیچ دے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کے عزت بچا کے آ گئی، باجی مجھے مشورہ دو، میں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے، دوبارہ کبھی رخ نہ کرنا، کھلا مانگ لو، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو بالا شراب پینے والا جو انسان ہے نا، اس کی تو عقل ٹھیک رہتی نہیں، اور شراب حرام قرار دی گئی اس آیت کے مطابق۔ ذہن بنا، اور دوسری آیت یہ تھی کہ شراب پینے کے بعد جب نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تیسری آیت میں کلیہ شراب حرام کر دی گئی۔ یا سالونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، ہے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے گا ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور گناہ ان دونوں چیزوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں وہ، اب یہ کیسے آئے گا، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کس طرح خرچ کریں وہ۔ قُلِ الْعَفْوَ، میرے سونے نبی فرما دیجئے گا جو اپنا خرچ کر کے بچ جائے۔ سوال کیا کہ اب پہلے یہ سوال تھا کہ کس کو پہلے دے کس کو بعد میں دے، اللہ نے کہا والدین والاقربا، ساری آیت نازل فرما دی کہ اب تمہارا جو مال ہے اس میں سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہے، اس کے بعد جو ماں باپ کے گھر میں یہ یتیم مسکین پال لے، سارا پوری ڈیٹیل بتا دی۔ اب یہ آیا کتنوں میں کتنا خرچ کرے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اپنا خرچ کر کے بچ جائے، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کر کے بچ جائے، وہ جو خرچ ہے اس میں سے تم کرو، اس میں تم نے اصلاحی خرچ کرنا ہے، اور یہ خرچ ہمیں سب سے پہلے اس میں بھی دیکھنا ہے، لیکن خرچ کرنا اپنا خرچہ کر کے بچ جائے، یہ قرآن کی آیت تو سچی ہے، لیکن جس طرح کہ آج کل کے اخراجات ہم نے بنا لیے، یہ ہم عورتوں نے بنا لیے، مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں میں خود عورت ہوں، جب میں آئے ہوئے کپڑے واپس کر دیتی ہوں کہ کئی سال بعد شادی دوسرے بچے کی ہوئی، لیکن میرے پاس پچھلا سوٹ پڑا ہے، ضد کی میں نے کہا میں نے پہننا ہی وہی، میں نے واپس کروا دیا۔ جوتے کی بات میں نے کہا نہیں، میرا ایک جوتا میرے پاس مستقل، میں وہی پہنوں گی، اس کو صحیح کر کے لے جاؤں گی، مجھے کسی نے کہنا ہے کہ جوتا پرانا پہن کے آ گئی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہی قصور ہوتے ہیں، ہم کپڑوں میں کپڑے بنائی جاتی ہیں، اپنے مردوں کو پریشان کرتی ہیں، جس بھی حالات میں کسی پہ چوٹ نہیں لگا رہی میرا بیٹا، ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اس جنرل بات میں آپ تحقیق کریں تو 20 ہمارے اخراجات ایسے ہیں، ہم اپنے خامدوں پہ اس کا بوجھ نہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب بن جائیں، لیکن ہم نے ان کو پریشان کی کہ لوگ، ہم تو یہاں تک کہ عیدوں کی عید پہ نہیں پہنتے، تو شادیوں کی شادیوں میں پہنا، دیکھو پھر شادی احسان کے بعد کتنے سال بعد آنے ہیں، اب خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، مجھے 1 روپے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میری الماری کے اندر پیک میرے سوٹ پڑے، میں نے نکالنے پہن کے چلے جانے۔ جو مجھے زیادہ تنگ کرے گا کہ پرانے پہنے، میں کہوں گی میں بھی تو پرانی ہوں، 65-66 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، میں بھی پرانی ہوں، تو میں نے یہ پہن لی، اس میں کوئی نقص ہے تو دکھاؤ، جب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم اتنی زیادہ ریمانڈیں اپنے خامدوں سے کی ہوئی ہیں، یہ خامدوں کا دیا ہوا پیسہ بچا بچا کے سب کچھ کیا ہے، بچا بچا کے الحمدللہ بچوں کی سٹوریاں بنائی ہیں، اللہ نے حج بھی اپنی رحمت سے کروایا ہے، یقین جانا روپیہ روپیہ جوڑ کے میں نے
15-20 سال لگ گئے ہوں گے، سن 2000 کے بعد سن 19 سال لگ گئے، میرے پاس اللہ نے کر دیا، اور میں نے اپنی اس محنت کی پونجی سے میں نے حج کیا، اللہ مجھے معاف کر کے قبول کر لے۔ ہم لوگوں کی ڈیمانڈیں اتنی ہیں کہ نہیں بچتا ہمارے مردوں کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یا اپنے عزیز و اقربا کو دینے کے لیے۔ گھر میں پریشانیوں والے لوگ موجود ہیں، محلے کے اندر ہیں، خاندان کے اندر ہیں، ہمیں کبھی فرصت نہیں ملتی ان کا بھی حال معلوم کریں، ان کی پریشانیوں میں دعا ہی کر لیں کم از کم۔ میرے بیٹا یہ ہے جو بچ جائے اپنے خرچے سے، لیکن یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جو اپنا خرچہ کر کے بچ جائے نا، ہم ریگولر بچا کے اللہ کے راستے میں جہاں جہاں ہمارا دل کرتا ہم اس کو خرچ کریں۔ تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، کل الافوا کہا ہے، جو اپنی ضروریات کو پورا کر کے بچ جائے، یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو۔ اللہ کہتے میں تم سے تمہارے سارے مال کا سوال کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں جو بچ جائے اس کو میرے راستے میں دے دو۔ اس طرح بھی اگر انسان کرتا تو یہ نہیں، اللہ نے کہا کہ سارا دے دو، سارا دینے میں تو عورت کو پابند کر دیا گیا، اگر تیرے مرد کی بجٹ تھوڑا ہے تو اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح چاہے خرچ نہ کرنا، بلکہ احتیاط سے کرو کہ اس کا بجٹ نہ خراب ہو جائے، پوچھ کے خرچ کرو، اس کا بجٹ نہ خراب ہو جائے۔ ہم کہتی میرے پیسے، میں کہتی ہوں خامن کے میرے نہیں ہیں، جب اس نے مجھے دیے تو میرے تو نہیں نہ ہوئے، میرے وہ ہیں جو میرے والدین کی طرف سے مجھے دکان ملی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میرے پیسے ہیں، جو میں اپنی محنت کر کے میڈیسن دے رہی تھی میرے پیسے، میں جیسے چاہوں جس وقت چاہوں جس طرح چاہوں میں خرچ کر سکتی ہوں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اور میں اس میں بااختیار ہوں، میں اس میں بااختیار ہوں، وہ میرے پیسے ہیں، خامد کے دیے ہوئے میرے نہیں، اسی کی پونجی ہے، اس کو بچا کر کے رکھے، سب کچھ پورا کریں لیکن جائز چیزوں پہ لگائیں۔ اس کے علاوہ سارا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ نبی صاحب السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جی کس طرح خرچ کرے، میں وہ خرچ کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو خرچ کرنے کے بعد خود محتاج نہ بن جائے۔ آج سارا ہی آٹا اٹھا کے دے دیا، خاوند سے کہا کہ گوانیاں کو مانگ کے لیا تو بری ہوگی بات، یا دکان پہ ادھار لے کے آ، زندگی ساری گزر گئی، کبھی ماچس تک بھی کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگی۔ اللہ کا شکر ہے ہر چیز آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے گا یہاں سے نکال کے استعمال کر دیں گے، اللہ پھر بھی مجھے معاف کرے۔ لیکن طبیعت مطمئن ہے کہ خاوند کی کمائی تھی، بچوں کی کمائی تھی، میں نے کبھی ایک سکہ ہوتا ہے نا، میں نے کبھی وہ بھی ضائع نہیں کی، میں نے کبھی ماچس کی تیلی بھی ضائع نہیں کی، ساتھ کا چولہا جلا اس سے آگ لے کے میں نے اس چولہے کو جلایا اور میں نے ماچس کی تیلی بھی بچائی ہے۔ اسی طرح ہمیں بچت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ان کی کمائی، بیچارے خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کیسے کمائی ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑا بے درے قتل خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بیٹا اس میں ہمیں احتیاط جتنی بھی ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں لینا ہے جس میدان کی بات آج بھی بڑی ہے کہ زمین تانبے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، آسمان کا سورج ہمارے قریب آ چکا ہوگا، کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا، سارے پیغمبر جواب دے جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو زمین پہ تشریف لانے کے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ فرمائے کہ سنے نبی جی چل میں آیا، لیکن آ جائے گے اللہ رب العالمین، اور جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے نا اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نہیں پاس کرنا پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کا بیٹا، نہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے ہمارے نامہ یا مال میں ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں حقوق اللہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ خالق کے کائنات معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بیٹا جو ہمارے پاس خرچ کر کے بچ جائے صرفہ کیا کرو، احتیاط کیا کرو، بچت کیا کرو، بچت کیا کرو، کبھی بچت کرنے لگو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس مہینے بچت کرنی شروع کی ہے، ہمارا بجٹ کتنا بچ چکا ہے۔ بچت کرنے والوں پہ بھی سختی کرنے والے چلے گئے، مگر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی، ان کو ان کی بیوی نے خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے کہا کہ دل کرتا ہے میٹھا بنانے کو، میٹھی سویٹ ڈش کو دل کرتا ہے، سمجھو کہ حلوہ، ان کا حلوہ کو ہماری طرح کبھی نہیں تھا، تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ جب یہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے تھے، تاجر ہیں، بڑا منافع ہے، لیکن جب یہ اس مصروفیت میں آ گئے تب ان کے کاروبار میں ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، بیت المال سے لے کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا، اور یہاں بھی سوچ کے سمجھ کے جاؤ جب وفات کا ٹائم ہوا تو پورا 2.25 سال کا حساب لگا، کہتے ہیں کہ اتنا میں نے بیت المال سے لے کے اپنے بچوں کا خرچہ چلایا، گھر کا خرچہ چلایا، میری فلاں فلاں زمین اتنی قیمت کی بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دوں۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بچت کر کے کر لو، کہتے کر لے، جب بچت کر کے حلوہ بنایا تو بیت المال میں پیغام بھیج دیا میری تنخواہ میں اتنی کمی کی جائے بچت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اہدنا وسددنا یہی کہہ سکتی ہوں بیٹا۔ قل الافواہ ویسألونک ماذا ینفقون، اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح خرچ کرے وہ، قل الافواہ میرے پیغمبر فرما دیجئے گا جو اپنا خرچ کر کے بچ جائے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.